اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں ہے، البتہ شرمگاہ کی طرف سے دیکھنا خلاف ادب ہے اور ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ مجھ پر سبقت فرماتے تھے اور میں کہتی تھی مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی پانی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اس طرح ہر وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف سے نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ فتاوی رضوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا اور معافیت سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جسم بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں اسے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور معافیت سے بہتر ہوتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تو اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ تو بہتر بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن اور جمال اور بستر پر خاوند کے ساتھ خوبصورت طور اتوار سے اسے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت روکیں، اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہشمند ہو تو قطعاً نافرمانی نہ کر، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنی طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد مبارک ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طلاق بن علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور شخص نے عرض کیا کہ میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا وہ میرا گمان ہے کہ وہ کہیں مجھے ناپسند نہ کرے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے، تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اسے پاس جاؤ
تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہارے اقتداء کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اس سے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو جو گرد و غبار سے اٹکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بال کو تروشائے، کٹوائے، ناخن کترا لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم خود در ہو گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے کہ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ ہو۔ جب تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنوری رہے تو تم بھی اس کے لیے بن سنور کر رہو۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب جماع کی ایسی ضرورت ہے جیسے کہ خزاں کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہ کہ کسی اور کو عذر نہیں ہے۔ اس لیے مقصود ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ دل کو خوش کرے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں ہے کہ الحبیب الشرعی خطیب مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان اس کے نزدیک نہیں آتا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی اس کے تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فقہاء نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے۔ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنے گھر میں جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے مجھے میاں بیوی کے تعلق سے کچھ جو مسائل آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، جو آپ اپنے علماء اور مولوی حضرات سے نہیں پوچھ سکتے اور نہ ہی وہ بتانا چاہتے تھے، ہم نے بالکل آسان اور حدیث کے حوالے سے غسل کے مسائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ وہ سنارے کو بیٹھے ہیں کتاب کون وہ آیا جی گھروں